الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں محبت و ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بنسبت دوسرے اعمال کے انتہائی مقبول ترین عمل ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بھی درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے وہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب ہوگا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ بروز قیامت ایک بندہ مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ بہت پریشان ہوگا۔ اچانک نبی کریم تشریف لائیں گے اور چپکے سے ایک بند کاغذ اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ شخص پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کاغذ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ کاغذ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آج ترکی میں قومی سطح پر درود و سلام کا دن منایا جا رہا ہے، اس لیے اس عمل میں ہمیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا اور زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو۔